موسى عليه السلام والتفريط الذي في دين عيسى عليه السلام وعلى عقائد السنة والجماعة فإنها متوسطة بين الجبر والقدر وبين الرفض والخروج وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرها وعلى طريق سلوك جامع بين المحبة والعقل فلا يكون عشقا محضا مفضيا إلى الجذب ولا عقلا صرفا موصلا إلى الإلحاد والفلسفة نعوذ بالله منه وفيه تنبيه إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. اچھا، اب متن میں الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم کہا نا، الی الصراط المستقیم. تو ملاجمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے بھائی؟ جو انہوں نے اللہ جل مجدہ کی صفت میں ہدانا الی الصراط المستقیم کا ذکر کیا، تو یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں الصراط المستقیم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير أن يكون فيه التفات إلى شرق اليمين والشمال. یہ پورا صراط مستقیم کی تعریف شمال تک. کہتے بھائی صراط مستقیم جو ہے، ایک تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شارع عام. شارع عام کی تفسیر کرتے ہیں کہ شارع عام سے کیا مطلب ہے کہ وہ یسلکہ کل واحد، یہ شارع عام کہ ہر کوئی اس میں چل سکتا ہے. تو ہر کوئی جب ہر کوئی حق رکھتا ہے اس میں چلنے کا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں، بلکہ وہ شارع عام راستہ ہے. دوسرا اس میں یہ شرط ہے کہ من غیر ان یکون فیہ التفات الی شیء الیمین والشمال، کہ اس میں ٹیڑھا پن بھی نہ ہو. التفات توجہ کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ توجہ انسان کرتا ہے، راستے میں جا رہا ہے تو ادھر توجہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ ادھر ٹیڑھا ہو گیا، ادھر متوجہ ہو. ادھر توجہ کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ راستہ ادھر ٹیڑھا ہو گیا، ادھر توجہ کرے گا. تو اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو جانب یمین یا جانب شمال کی طرف. مطلب شرط تو کہتے ہیں وہ جو پہاڑوں میں راستہ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں مراد اس سے مطلق راستہ ہے کہ دائیں بائیں کے طرف اس میں ٹیڑھا پن بالکل نہ ہو، سیدھا. تو ایک یہ کہ شارع عام ہو. دوسری شرط کیا ہوئی کہ اس میں یمین و شمال کی طرف ٹیڑھا پن نہ ہو. اچھا، یہ صراط مستقیم ہوتا ہے. آئی سمجھ میں؟ اب یہاں پر اس صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ یہ نوشہرہ روڈ تو مراد نہیں ہے نا، یہ بھی سیدھا ہے، ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے اس میں یمین و شمال کی طرف، اور عام ہے، شارع عام. لیکن کہتا ہے یہ حصی شارع عام مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے دعا میں جو یہ انہوں نے کہا کہ ہدانا الی الصراط المستقیم، اللہ کی تعریف میں اس سے مراد ہے صراط مستقیم وہو الذی یکون معتدلا بین الافراط والتفریط. اس سے مراد ہے وہ دین. کیا چیز؟ وہ دین جو معتدل ہے بین الافراط والتفریط. اس میں افراط بھی نہیں ہے، زیادتی بھی نہیں ہے، تفریط اس میں کمی بھی نہیں ہے. افراط اس میں تشدید بھی نہیں ہے، تفریط اس میں حد سے زیادہ نرمی بھی نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ افراط بمانا زیادتی، تفریط بمانا کمی، افراط بمانا تشدید، تفریط بمانا حد سے زیادہ نرمی.
یہ چیزیں نہ ہوں، اس دین کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھائی وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيعَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی صادق ہے کس پر؟ حضور کی شریعت پر، حضور کے دین پر یہ صادق ہے کہ دیکھو حضور کی شریعت میں، دین میں نہ افراط ہے نہ تفریط، معتدل متوسط، خیر الامور اوسطها لأنها متوسطة بین الافراط الذی فی دین موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو تشدید تھا، حد سے زیادہ تشدید، وہ حضور کے دین میں نہیں ہے۔ جیسے یہ نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھا وہ 13 کے قولہ فی دین موسیٰ علیہ السلام الی آخرہ، الافراط فی دینہ، آخری لکیروں میں، آخری لکیروں میں مل گیا، دیکھ لیا، الافراط فی دینہ بأن کان یؤدی ربع المال فی الزکاۃ، یؤدی ربع المال فی الزکاۃ، کہ دیکھو وہ وہاں کیا تشدید تھی کہ زکوٰۃ میں مال کا چوتھائی دیتے تھے، کتنا؟ یعنی 1/4 زکوٰۃ۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے دینا، ہمارے یہاں 100 میں 2.5 روپے، 100 میں 2.5 روپے، وہاں 100 میں 25 روپے، آسان کام نہیں تھا۔ اچھا، وَتُقْتَلُ النَّفْسُ فِي تَوْبَتِهِمْ، اور دوسرا کیا تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا نا تو گناہ سے جب توبہ تائب ہوتا تو توبہ کیا چیز تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی فَلْيَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَاقْتُلُوا، یہ ان کا توبہ تھا کہ بس قتل کرو تو توبہ ہوگی، اور قتل کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو کوئی توبہ نہیں تمہاری۔ ہمارے یہاں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، کتنا آسان ہے، آئی سمجھ میں؟ تیسرا، وَيُقْطَعُ اللِّسَانُ بِالْكَذِبِ وَالْفَرْجُ بِالزِّنَا، جھوٹ بولا زبان کاٹ دو، زنا کیا دا سامان تپرے کے۔ سمجھ آئی بخار؟ زنا کیا تو اس کا اسباب جو ہے وہ کاٹ دو، زنا کے جو آلات ہیں نا وہ کاٹ دو۔ یہ حال تھا موسیٰ علیہ السلام کی دین میں، یہ تشدید نہیں ہے۔ وَهَكَذَا سَائِرُ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ، اسی طرح باقی اندام جو خطا کرتے، گناہ کرتے، ہاتھ سے غلطی کی ہاتھ کاٹ، پیر سے غلطی کی پیر کاٹ، یہ حال تھا۔ سمجھا گئی ہے؟ وَيُقْرَضُ مَوْضِعُ النِّجَاسَةِ مِنَ الْجِلْدِ وَالثَّوْبِ فِي الطَّهَارَةِ، اور اگر نجاست لگ گئی ہے تو بدن کو لگ گئی ہے تو چمڑا کاٹ دو تو پھر پاک ہوگا، کپڑے کو لگ گئی ہے تو وہ کپڑا کاٹ دو وہ جگہ پھر پاک ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام۔ وَكَانَتِ الْيَهُودُ يَتَنَافَرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ غَايَةَ التَّنَافُرِ بِحَيْثُ لَا يَنظُرُونَ إِلَيْهِنَّ وَيُحَرِّمُونَ الْكَلَامَ مَعَهُنَّ، اور کہتے ہیں حالت حیض میں اگر عورت کو حیض آ جائے، پرے کرو، عورت کے ساتھ
اتنی نفرت ہو جاتی تھی ان کو کہ عورت کو یوں سمجھو کہ وہ مردار سے بھی زیادہ نفرت کرتے تھے، جیسے مردار سے انسان نفرت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ کلام کرنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، بات کرنے کو بھی، اس کا برتن علیحدہ، اس کے کھانے پینے کا سامان کونے میں بٹھا دو، اس کو ادھر نہ دو، اس کی ہوا بھی نہ لگے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ حال تھا کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا۔ تو کہتے بھائی یہ وہ افراد تھا نا، وہ تشدید تھی نا، الذی فی دین موسیٰ علیہ السلام، سمجھ میں آ گئی ہے؟ والتفریط الذی فی دین عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ تفریط، وہ حد سے زیادہ نرمی اور حد سے زیادہ رخصت جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب بھی حلال، خنزیر بھی حلال، اور حلال بس وہ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، سمجھائیے، فی دین عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھا کتحلیل الخمر، نیچے دیکھو حاشیے کو، کتحلیل الخمر قال فی نتاج الافکار ناقلا عن غایت البیان ان الخمر والخنزیر کانا حلالین فی الامم الماضیۃ وکذلک فی حق هذه الامة فی ابتداء الاسلام، وورد الخطاب بالحرمة خاصا في حق المسلمين فكان حرامين عليهم وبقيا حلالا على الكفار كنكاح المشركات، كان حلالا في حق الناس كافة، ثم ورد التحريم خاصا في حق المسلمين فبقي حلالا في حق الكفار۔ سمجھائیے؟ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ خنزیر اور خمر یہاں تک کی چیزیں جو ہیں وہ حلال تھی، تو باقی کیا رہا؟ یعنی سب چیزیں، تو یہ انتہائی نرمی تھی نا، انتہائی رخصت تھی کہ بھائی سب چیز حلال ہے۔ خنزیر جب حلال ہے تو مینڈک تو حلال ہی حلال ہے، سمجھائیے؟ تو مطلب یہ کہ باقی چیزوں کے حرمت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جب خنزیر جیسی چیز حلال ہو گئی ان کی شریعت میں، تو سب چیزیں حلال۔ تو یہ ایک انتہائی درجے کی وہ ہے کہ تفریط ہے اور نرمی ہے اور رخصت ہے۔ ایک تو یہ تو دیکھو حضور کی شریعت جو ہے وہ اس کے درمیان ہے، نہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو تشدید تھی نہ وہ ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام میں جو رخصت اور نرمی تھی نہ وہ ہے، بلکہ درمیان میں ہے، بین ہے، دونوں کے مابین ہے، دونوں کے متوسط ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا اسی طرح دیکھو وعلی عقائد اہل سنت والجماعہ، شریعتوں میں سے تو حضور کی شریعت پر یہ تعریف صادق آتی ہے صراط مستقیم کی، اور عقائد کی طرف اگر جاتے ہو تو اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں نا ان پر یہ تعریف صادق آتی ہے کہ اہل سنت کے عقائد میں نہ افراد ہے نہ تفریط۔ دیکھو بعض لوگ ایسے ہیں فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، ایک جبریہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ انسان جو ہے یہ مجبور محض پتھر کی طرح ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، نہ کوئی کسب ہے، کوئی اختیار نہیں، یہ مجبور محض۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور قدریہ کہتے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی انسان اپنے افعال اختیاریہ کا خالق ہے، جسے
جتنے اس کے افعال اختیاریہ ہے نا ان کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ تو اب دیکھو جبریہ نے تو اتنا قصور انسان کے حق میں کر لیا، اتنا اس کو بے جان اور بیکار بنا دیا کہ پتھر سے تشبیہ، کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی تفریط ہے نا، بہت زیادہ نقصان ہے۔ اور قدریہ نے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا بنا دیا، تو یہ بہت زیادہ افراط کر دیا، بہت زیادتی کر دی۔ آئی سمجھ میں؟ وہ خالق تو خدا ہوتا ہے، تو اس نے اللہ کی صفت انسان کو دے دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس کے برعکس اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض بھی نہیں ہے اور انسان اپنے افعال اختیاریہ کا خالق بھی نہیں ہے۔ انسان کاسب ہے۔ کیا چیز ہے؟ کاسب ہے، یعنی قوت کسب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، کاسب ہی ہے، اور خالق وہ ہے۔ تو انسان کاسب ہے، لہذا پتھر نہیں ہے، جیسے جبریہ کہتے ہیں، مجبور محض نہیں ہے، اپنے اختیار سے کسب کرتا، اس کے پاس اختیار ہے اپنے افعال اختیاریہ کا، کہ کسب کا اختیار ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اور انسان جو ہے وہ اپنے افعال اختیاریہ کا خالق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کاسب۔ تو یہ درمیان میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ اہل سنت و جماعت کے عقائد جو ہے یہ ایک متوسط راستہ ہو گیا۔ دوسرا وبین الرفض والخروج، اور دیکھو روافض اور خارجیوں کے عقائد کے درمیان میں ہے اہل سنت کے عقائد۔ نہ اہل سنت کے عقائد میں رفض ہے بایمانہ کہ حضرت علی سے اتنی محبت کرو، اتنی کرو، اتنی کرو، اتنی کرو، اتنی کرو۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ بعض فرقوں نے تو حضرت علی کو خدا بنا، روافض نے، بعض فرقوں نے تو خدا بنا، بعض فرقوں نے کہا کہ نہیں خدا تو نہیں ہے لیکن نبی آخر الزمان ضرور ہے۔ نبی آخر الزمان، بھائی وہی جو گئی ہے حضور کے پاس، کہتے ہیں وہ جبریل امین کو غلطی لگ گئی تھی کہ وہ ادھر لے گئے وہی کو، ورنہ خدا نے وہی بھیجی تھی حضرت علی کے پاس۔ تو یار جبریل امین ایک تو فرشتہ ہے، وہ تو یفعلون ما یؤمرون ہے، ان کے خطا کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتے کو غلطی لگتی ہے تو ساری عمر 23 سال غلطی لگتی ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ، تو 23 سال مسلسل جبریل امین کو غلطیاں لگتی رہی۔ آئی سمجھ میں؟ تو وہ تو وہی بکواس کرتے کہ حضرت علی جو ہے۔ پھر بعض فرقوں نے کہا چلو نبی تو نہیں ہے لیکن اول الخلفاء ضرور ہے، نبی تو نہیں ہے، اس لیے ان کے بہت سارے فرقے ہیں روافض کے۔ وہ تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 72 ہیں کہ 73 فرقے گنے۔ تو بعضوں نے کہا یار اول الخلفاء، ابوبکر صدیق اول الخلفاء نہیں ہے۔ پوچھتے ہو کہ بھائی حضرت علی نے پھر ابوبکر صدیق کی بیعت کیوں کی؟ کہتے وہ تقیہ کیا، وہ انہوں نے تقیہ کیا، کیونکہ حضرت عمر بڑے جابر آدمی تھے، ہمیں آئی تو حضرت علی نے اسی لیے تقیہ کیا۔ یہ ایسے بے غیرت ہے، حضرت علی کی توہین کرتے ہیں خود۔ حضرت علی جیسے جرار آدمی، ہاں
ایسے جرار آدمی جو ہے وہ حضرت عمر کے ڈر سے خاموش رہے؟ تو یہ تو حضرت علی کی توہین ہے کہ عزت ہے. بس وہ بہرحال یہ اس قسم کے بکواسات بھی یہ کرتے ہیں روافض لوگ. اہل سنت میں وہ چیزیں نہیں پائی. اہل سنت کہتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، حضور کی آل میں ہے، ہماری محبت حضرت علی سے کم نہیں ہے، لیکن رتبہ جو ہے ان کا وہ چوتھا ہے خلافت میں. رتبہ خلافت میں چوتھا نمبر ہے ان کا. اور محبت بھی کرتے ہیں. پھر یہ روافض جو ہے یہ صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو، حضرات شیخین کو تبرہ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. تو اہل سنت میں وہ بھی نہیں ہے الحمدللہ. اہل سنت تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. عائشہ میں تو یہ رافضیوں سے بھی دور ہے، والخروج اور خوارج سے بھی دور ہے کہ یہ خوارج جو ہیں یہ حضرت علی کو والعیاذ باللہ گالیاں دیتے ہیں. یہاں تک بیادبی اور گستاخی کرتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ لڑائی بھی کرتے، خروج بھی کیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حضرت علی کے ساتھ جنگ بھی کی ان خوارج نے. تو بیعت بھی کرتے ہیں حضرت علی کی، بلکہ پورے حضور کے آل کی بیعت بھی کرتے ہیں. اور یہ خارجی کہتے ہیں کہ صرف صحابہ ہیں معیار حق، اور حضرت علی جو ہے وہ تو فلاں ہے فلاں، بکواس کرتے ہیں. تو اہل سنت میں وہ چیز بھی نہیں. اہل سنت حضرت علی کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور صحابہ کا بھی احترام اور ادب کرتے ہیں. تو اہل سنت کا راستہ درمیان ہو گیا نا، رفض و خروج کے درمیان ہو گیا. وبین التشبیہ والتعطیل الذی فی غیرہا. اور دیکھو بعض جو ہے لوگ وہ مشبہہ ہیں، وہ کہتے ہیں خدا جو ہے نا، خدا اس کا جسم ہے جیسے انسان کا ہے، جیسے ہڈی گوشت سے انسان بنا ہے، خدا کا جسم بھی اعوذ باللہ سے. اور ان میں ایک ابن تیمیہ بھی ہیں، ان کا جو امام ہے، وہ بغیرت بھی مجسمہ میں سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ خدا کے لیے جسم کا قول کرتے ہیں. تو تشبیہ دیتے ہیں خدا کی کن کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ. تو کہتے ہیں جیسے یہ جسم ہے جیسے وہ بھی جسم ہے، جیسے اس میں گوشت پوست ہے اس میں بھی. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں 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 ایسا نہیں، وہ خدا جسم تو نہیں ہے، جسم جسمانیات سے منظم، لیکن وہ قادر ہے، اس نے ایک عقل اول کو پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ عقل اول کو پیدا کیا. بس پھر آرام سے بیٹھ گیا. ہاں خدا آرام سے بیٹھ گیا. پھر عقل اول نے عقل ثانی اور آسمان سابق کو پیدا کیا، آسمان سامن کو پیدا کیا. حضرت قیاس دراؤ. آخر میں جو عقل تاسع ہے اس نے عقل عاشر اور یہ پہلے آسمان کو پیدا کیا.
سمجھائیے. تو جو عقل عاشر ہے نا اس کو عقل فعال کہتے ہیں. اس عقل فعال نے پھر پوری دنیا کو پیدا کیا، باقی چیزوں کو. یہ حکماء اور فلاسفہ میں سے ایک گروپ ہے. کل فلاسفہ ایسا نہیں ہے. کل فلاسفہ میں اسلامیون بھی داخل ہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن برا متقدمین جو بطلمیوسی حکمت کے لوگ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا. تو وہ کہتے ہیں اللہ معطل ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معطل ہے. بس ایک کام کیا اس نے، عقل اول کو پیدا کیا بس. باقی سسٹم جو ہے وہ عقول نے چلایا. آئی سمجھ میں؟ اور اسی زمرے میں یہ یہود و نصارہ بھی داخل ہیں. یہ یہود جو ہے یہ کہتے ہیں کہ خدا معطل تو بالکل نہیں ہے، کام کرتا ہے، خالق ہے، کرتا ہے، لیکن یوم السبت میں چھٹی کرتا ہے. ہفتے کے دن وہ معطل ہے، کچھ نہیں کرتا، چھٹی کرتا ہے. اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ خالق تو ہے، کرتا ہے، لیکن وہ اتوار کے دن چھٹی کرتا ہے. اتوار کے دن کچھ نہیں کرتا، معطل ہے. تو بہرحال تعطل کا تو جزوی تعطل کا تو یہ بھی قائل ہو گئے یہ یہود و نصارہ. تو فرماتے ہیں مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بین التشبیہ و تعطیل الذی فی غیرہا، یہ حضور کا جو دین ہے، حضور کی شریعت ہے، یہ تشبیہ و تعطیل دونوں کے درمیان ہے. جو غیروں کے وہ کہ نظریات میں ہے تشبیہ و تعطیل، وہ یہاں نہیں ہے، کے درمیان میں ہے. ایک وعلی طریق سلوک جامع بین المحبت والعقل. اور دیکھو حضور کی جو یہ شریعت ہے، یہ جو افراط اور تفریط کے درمیان والی تعریف تم نے کی ہے صراط مستقیم کی، یہ تعریف صراط مستقیم کی صادق آتی ہے کس پر؟ علی طریق سلوک جامع بین المحبت والعقل. ہاں، اس طریق، اس راستے کو چلانے پر صادق آتی ہے کہ اس راستے پر انسان چلے جو راستہ محبت اور عقل کے درمیان ہے. نہ عشق محض ہے، نہ محبت محض ہے کہ محبوب کی محبت میں کافر ہو جائے، جیسے بہت سے روافض حضرت علی کی محبت میں کافر ہو گئے. خدا مان دیا نا، نبی مان دیا نا، کافر ہو گئے. تو عشق محض بھی نہیں ہے اہل سنت کے عقائد، عشق محض پر بھی مبنی نہیں ہے، اور عقل محض پر بھی نہیں ہے. دیکھو بہت سے فلاسفہ جو ہیں وہ عقل کی اتباع میں کافر ہو. یہ جو تعطل کی بات ابھی میں نے سنا دیا آپ کو، یہ کفر نہیں ہے خدا کو معطل ماننا، حالانکہ وہ تو خلاق ہے. ہاں، یفعل ما یرید ہے، تو معطل تو نہیں ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ محض عشق ہو، فلا یکون عشقا محضا مفضیا الی الجذب، کہ عشق محض ہو اور وہ عشق محض پہنچانے والا ہو کس کی طرف ہو؟ جذب کی طرف، کہ آپ معشوق کے اندر جذب ہو جائیں اور باقی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اہل سنت کے عقائد ایسے بھی نہیں ہیں.
کیونکہ وہ تو عشق کی وجہ سے، عشق کی زیادت کی وجہ سے، افراد کی وجہ سے بہت سے روافض کافر ہو گئے. ہاں ولا عقلا صرفا موصلا الى الالحاد والفلسفه نعوذ باللہ منہ. اور نہ اہل سنت کے عقائد عقل محض پر مبنی ہے، عقل صرف پر. کہ عقل صرف ہو تو موصلا الى الالحاد والفلسفه، وہ عقل محض آپ کو کدھر پہنچائے گا؟ الحاد، فلسفے کی طرف. کبھی خدا کو معطل کہو گے، کبھی کچھ بکواس کرو گے. سمجھ میں آئیے؟ نعوذ باللہ منہ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بین صراط مستقیم کی جو تعریف ہے، تو صراط مستقیم کے افراط اور تفریط کے درمیان. اب افراط تفریط تو کبھی عملیات میں ہے تو وہ شریعت محمدی ہے، وہ درمیان میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دین. افراط تفریط نہیں ہے. افراط تفریط کبھی عقائد میں ہوگا تو افراط تفریط سے پاک عقائد جو ہیں وہ کن کے ہیں؟ اہل سنت کے. نہ روافض ہیں، نہ خوارج ہیں. دیکھا، نہ مشبہہ ہیں، نہ معطلہ ہیں. دیکھا. تو مطلب یہ ہے کہ عقل محض کے پیچھے بھی نہیں چلتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ متن میں انہوں نے کہہ دیا کہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم. دیکھو، کہتے اس میں اشارہ ہے سورۃ فاتحہ میں جو ہم بولتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اسی صراط مستقیم کی طرف یہاں پر ماتن نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو، نماز میں ہم ہر رکعت میں دعا مانگتے کہ مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا. صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہم. تو ماتن نے یہاں کہہ دیا کہ اللہ نے ہماری یہ دعا قبول کر لی. ہدانا، ہمیں ہدایت دے دی ہے نا صراط مستقیم. یہ جو ہم 5 وقت نماز میں ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں وہ مقبول دعا ہے. کون سی دعا ہے؟ مقبول دعا ہے کہ حمد ہے اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صراط مستقیم تک پہنچایا. تو گویا کہ یہ اشارہ انہوں نے کر دیا ماتن نے کہ وہ دعا ہماری مقبول دعا ہے، وہ قبول ہو چکی ہے. ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دیا نا اس نے. تو یہ مراد ہم مانگتے تھے، وہی ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم. ہو گیا.